اجمیر بلا لو مجھے، اجمیر بلا لو خواجہ میرے خواجہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی کتاب ہے، آپ کی طرف منسوب ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس میں لکھا ہے ایک شخص حضور پر درود نہیں بھیجتا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک رات خواب میں جناب رسالت مآب کا دیدار ہوا، حضور نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں، توجہ نہیں فرما رہے؟ فرمایا نہیں، میں تجھے پہچانتا ہی نہیں۔ عرض کی میں نے تو علماء سے سنا ہے کہ آپ اپنے امتیوں کو ماں کے پہچاننے سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء نے سچ کہا، لیکن تو نے مجھے درود شریف بھیج کر اپنی یاد نہیں دلائی۔ میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اتنے اسے پہچانتا ہوں۔ پھر اس شخص نے 100 مرتبہ 100 ٹائم درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد پھر مقدر جاگ اٹھا، حضور نے دیدار کروایا اور پھر فرمایا میں تجھے پہچانتا ہوں، قیامت کے دن تیری شفاعت بھی کروں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس لیے کہ اب وہ رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بن گیا تھا۔ درود پاک پڑھ کر 100 دفعہ درود پاک کتنی دیر لگتی؟ صلی اللہ علی محمد چند سیکنڈ میں پڑھا گیا درود پاک، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چند سیکنڈ میں پڑھا گیا، 100 بار چند منٹ لگیں گے۔ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو کیا بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رجب المرجب اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ جی ہاں، حرمت والے 4 مہینوں کی طرف قرآن نے نشاندہی کی، اس میں رجب المرجب بھی شامل ہے۔ اور رجب کے مہینے میں جو دعا پڑھنا سنت ہے، آئیے میں آپ کو وہ بھی پڑھا دیتا ہوں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا ہے، یہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ مین انٹرنس ہے رجب رمضان کا۔ اللہ پاک اس کے روزے رکھنے کی، ادب احترام کرنے کی، گناہوں سے ہر وقت بچنا چاہیے۔ رجب چونکہ حرمت والا مہینہ، اس میں خوب ہمیں اہتماماً گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ برکات خواجہ کے آج کے سلسلے میں انشاءاللہ الرحمن آپ کے ملفوظات، آپ کے اقوال مبارک، اقوال زرین انشاءاللہ الرحمن عرض کیے جائیں گے۔ اللہ والے جو ہیں، اولیاء جو ہیں، صالحین جو ہیں، ایمان والے، اچھے عمل کرنے والے، فرائض واجبات سنن مستحبات پر عمل کرنے والے، اللہ کی بارگاہ سے جو انعام یافتگان ہیں، اللہ اکبر، ان کا تذکرہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہوتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔
اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت بڑے بزرگ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ ان کے ارشادات جو ولی کامل ہوتے ہیں، جامع شرائط پیر ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے ارشادات، ان کے اقوال قرآن و حدیث کے فرامین کے آئینہ دار ہوتے ہیں، جس کو آسان کر کے یہ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اور بزرگوں کے ملفوظات جیسے ملفوظات اعلی حضرت مشہور ہے ہمارے ہاں، اسی طرح دلیل العرفان یہ ملفوظات کی کتاب ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظ کی، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے ملفوظات شریف کی کتاب کا نام ہے فوائد السالکین، اور راحت القلوب یہ بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظ، آپ کے ارشادات، آپ کے اقوال کی کتاب ہے۔ فوائد الفواد یہ ہیں محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظ شریف۔ انیس الارواح یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ صاحب کے مرشد، یہ ان کے ملفوظات شریف ہیں۔ خواجہ صاحب کے جو اقوال ہیں، اقوال زرعی، یہ کس نے لکھے؟ آپ کے سچے مرید اور آپ کے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرتب کیے۔ خواجہ صاحب نے نماز کی پابندی پر بڑا زور دیا۔ آج کل کے دور میں نازک دور ہے، ایسے بھی وہ پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، اور خواجہ صاحب جو کہ پیروں کے پیر ہیں، خواجہ خواجگان ہیں، آپ نے نماز کی پابندی کا کتنا زور دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، اگر ستون کھڑا ہے تو گھر بھی کھڑا ہے، اگر ستون گر جائے تو گھر بھی سلامتی رہے گا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جس نے نماز میں لاپرواہی کی اس نے اپنے دین کو، ایمان کو خراب کیا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں نماز تمام مقامات سے بڑھ کر مقام ہے، نماز حق تعالی سے ملاقات کا وسیلہ ہے۔ میرے خواجہ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ لوگ کیسے مسلمان ہیں جو فرض نماز میں اتنی دیر کر دیتے ہیں، اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہی گزر جاتا ہے، نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ ان کی مسلمانی پر 20,000 مرتبہ افسوس ہے جو مولا کریم کی عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں۔ وہ خواجہ صاحب کے چاہنے والے، اولیاء کے چاہنے والے جو سفر میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یا ویسے تو پڑھتے ہیں لیکن گھر میں فنکشن ہے، تقریب ہے، کہتے ہیں جی وہ اکٹھا پڑھ لیں گے، آج دکان پر گاہک بہت تھے تو پھر عصر مغرب ہم عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نماز قضا کرنا گناہ کا کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور خواجہ صاحب نے نماز کی اہمیت کے تعلق سے دیکھیں کتنا ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے سیاحت بہت فرمائی نا، علم دین سیکھنے کے لیے سفر بہت کیا، کئی سال تک آپ نے اللہ کی راہ میں سفر کیا۔ فرماتے ایک میرا گزر ایک ایسے شہر سے، ایسے سٹی سے ہوا جہاں لوگ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی نماز کی تیاری کر لیتے تھے اور بر وقت نماز ادا کرتے تھے۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز نکل جائے، وقت نکل جائے تو قیامت کے دن ہم کس طرح رسول خدا کو منہ دکھا سکیں گے۔ اللہ اکبر، کیسے نماز کے عاشق تھے۔ اللہ ہمیں بھی نماز کا عاشق بنائے۔ خواجہ صاحب نے نماز کی اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا گزر ملک شام کے ایک شہر سے ہوا،
اس شہر سے باہر ایک غار تھا پہاڑ کے اندر، جو اندر کچھ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اس کو غار کہتے ہیں. ایک بزرگ وہاں رہتے تھے، خوف خدا کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے. ایک مصلے پر تشریف فرما رہتے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ادب سے ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا. اللہ والوں کی زیارت کرنا، اللہ والوں کا ادب کرنا، اللہ والوں سے جا کر اکتساب فیض کرنا، یہ بھی اللہ والوں کا طریقہ ہے، یہ بھی اولیاء کرام کا طریقہ ہے، میرے خواجہ صاحب کا طریقہ ہے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں ادب سے جا کے بیٹھ گیا. اس بزرگ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے بغداد سے حاضر ہوا ہوں. کہا خوب آئے، مناسب یہ ہے کہ درویشوں کی خدمت کرتے رہو، تمہیں ذوق درویشی حاصل ہو. مجھے اس غار میں رہتے ہوئے کئی سال گزر گئے، پوری دنیا سے الگ ہو کر میں اس غار میں چھپا بیٹھا ہوں. ایک بات سے ڈرتا ہوں اور رات دن روتا ہوں. وہ بات کیا ہے سنیں سمجھیں، اللہ ہمیں نماز کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے. پوچھا حضرت وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا نماز. جس وقت نماز ادا کرتا ہوں مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی نماز کی شرط رہ نہ گئی ہو، کہیں میری ساری محنت برباد نہ ہو جائے، اور یہی نماز اللہ پاک کے عذاب کا باعث نہ بن جائے. نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور نماز چھوڑنے والے یہ کہیں اللہ معاف کرنے والا ہے. بلا شبہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، غفار ہے، ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، بے حساب بخشنے والا ہے، مگر قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. تو نیکی کر کے ڈرنا یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ، اور گناہ کر کے کہنا کہ اللہ معاف کرے گا یہ غافلوں کا طریقہ ہے. اللہ ہمیں غفلت سے بچائے اور اللہ کے نیک بندوں کے طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں وہ بزرگ تھے، نماز پڑھ کر بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو نماز میں. اور ہم کیا باقاعدہ نماز سیکھتے ہیں؟ جیسے بچی نے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس نے ویسی پڑھنا شروع کر دی، جیسے بچے نے باپ کو یا چچا کو یا دادا کو یا نانا کو نماز پڑھتے دیکھا اس نے ویسی نماز پڑھنا شروع کر دی. کیا باقاعدہ سیکھی. دنیا کے بہت سارے علوم باقاعدہ سیکھے جاتے ہیں، مختلف کورسز کیے جاتے ہیں، دستکاری کے، رائٹنگ کے، لینگویج کے، مختلف شعبوں کے کورسز ہوتے ہیں. کیا نماز کا بھی کوئی کورس کیا؟ دعوت اسلامی والے نماز کا کورس کرواتے ہیں صرف 7 دن کا. اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو نماز پڑھنا آ گئی بس اس کا 2 جہاں میں بیڑا پار. اللہ کرے ہمیں نماز پڑھنی آ جائے. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ اپنے رفقا کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، رستے میں گھوڑا مر گیا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اپنا سامان ہمارے ساتھ رکھ دیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے چلیں. کہا میں ابھی بتاتا ہوں. 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کی. یا اللہ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، تو کرم فرما میرے گھوڑے کو زندہ کر دے. ابھی دعا سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ مردہ گھوڑے کے اندر حرکت پیدا ہوئی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. دیکھیں اللہ والے نماز پڑھ کر دعا کرتے تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. نماز پڑھ کر دعا قبول ہوتی ہر نماز کے بعد، فرض ہے، واجب ہے، وہ سنت ہیں، نوافل ہیں، اس کے بعد دعا کیجئے اللہ پاک قبول فرماتا ہے. قبولیت کا جو اثر ہوتا ہے وہ مختلف انداز سے ظاہر ہوتا ہے. بہرحال نماز یہ امانت ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز ایک امانت ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے سپرد کی ہے، لہذا بندوں پر لازم ہے اس امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں. تو نماز امانت ہے. میں آپ کو قرآن پاک کی آیات سناتا ہوں کہ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ الی اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے ان کی نماز میں، دکان کی طرف، دوستوں کی طرف اور دنیاوی امور کی طرف نہیں ہوتی، بس اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے. وہ کامیاب ہو گئے. پارہ 18
کہ شروع میں سورہ مومنون کے سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ظاہری باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دل میں خدا کا خوف ہے، ان کے اعضاء ساکن ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات میں مختلف کام ارشاد فرمائے گئے کہ جو کامیاب مسلمانوں کی علامتیں ہیں، اور 9ویں آیت میں ارشاد ہوا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں، شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، فرائض، واجبات، سنن، نوافل سب کی نگہبانی کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو خواجہ صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ نماز ایک امانت ہے، اور بندے کو چاہیے کہ اس میں خیانت نہ کرے۔ اللہ کرے کہ ہم نمازی بن جائیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا نا، یاد رکھیے کہ وہ ورد وظیفے کرتا رہے، وہ اس کے کارآمد نہیں ہوں گے، اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر پیر ایسا بے نمازی، استغفر اللہ، جعلی پیر بھی ہوتے ہیں نا، اب وہ اوراد بتاتے رہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ مرید وظیفہ پیر صاحب کا دیا ہوا کر رہا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، تو یاد رکھیے کہ نماز ضروری ہے، پیر کے لیے بھی، مرید کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب مومن نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ امیر اہل سنت نے بڑی پیاری کتاب لکھی ہے فیضان نماز، اس کتاب کو پڑھیں تو انشاءاللہ ہم پکے نمازی بنیں۔ خواجہ صاحب نماز کے ساتھ ساتھ روزے اور حج کی بھی بڑی تاکید کرتے تھے۔ خواجہ صاحب ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ بقر عید کے 4 دن اور چھوٹی عید کا 1 دن، یہ 5 دن ہیں جس میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے علاوہ پورا سال روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے، اور حج آپ نے بہت کثرت کے ساتھ کیے تھے، خانہ کعبہ کی زیارتیں بہت کی تھی۔ وہ خواجہ صاحب کے وہ دیوانے، وہ عشاق بڑے خوش نصیب ہیں جن کو خواجہ صاحب کا عشق ہے، مگر غور کریں کہ مال و دولت ہے، استطاعت ہے، مگر حج نہیں کیا ابھی تک۔ تو حج کی سعادت حاصل کریں۔ بعض عمرے پر عمرے کرتے رہتے ہیں، حج ادا نہیں کرتے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد مبارک یہ بھی ہے، جو شخص قرآن پاک کو دیکھتا ہے اللہ کریم کے فضل سے اس کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ دکھتی نہیں ہے اور خشک نہیں ہوتی۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ خواجہ صاحب رات کی عبادت کی بھی ترغیب دلاتے ہیں اپنے اقوال میں، اور ارشاد فرماتے ہیں جس نے جو کچھ پایا خدمت مرشد سے پایا۔ فرماتے ہیں کہ مرید پر لازم ہے کہ پیر کے فرمان سے ذرہ برابر بھی تجاوز نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے حائل فرما دے گا۔ میرے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کر دیا، وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ میرے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے: والدین کا چہرہ، قرآن پاک، عالم بزرگ کی زیارت، خانہ کعبہ کے دروازے کی زیارت، کعبے کی زیارت،
اور پیرو مرشد کے چہرے کو دیکھنا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ تمام دردوں اور بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ پاک خواجہ صاحب پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجمیر بلا لو مجھے، اجمیر بلا لو خواجہ میرے خواجہ